سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے جس طریقے سے ہم ریئیکٹ کرتے ہیں چھوٹی موٹی بات کے اوپر، اسے آپ سامنے رکھیے۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں روزانہ کرتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں بھی آپ ادا کرتے ہیں۔ چلیے قرآن کریم کی تلاوت ہم اندھوں کے جیسا یا گونگوں کے جیسا اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اس میں تدبر و تفکر نہیں کریں گے تو کیا فائدہ بتائیے؟ آپ کو اگر انگلش آتی ہے، آپ کو اگر ہندی آتی ہے، آپ کو اگر اردو آتی ہے، تو آپ اپنی زبان میں قرآن کریم کی تلاوت کیجیے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور جن باتوں کو آپ نے سمجھا ہے اسے اپنی زندگی کے اندر لائیے، اس کا امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے نتائج ہیں، اس کے ریزلٹس ہیں، یہ ریزلٹس آپ کے سامنے آتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا، دیکھیے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی برا کرتا ہے، مثال کے طور پر آپ کو کوئی گالی دیتا ہے یا آپ سے کوئی لڑنے جھگڑنے کے لیے آپ سے کوئی آ جاتا ہے، آپ کو کوئی گالی دیتا ہے، آپ اس کے بدل میں گالی دیں گے تو لڑائی اور جھگڑے میں اضافہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ سے کوئی جھگڑا کرتا ہے، آپ کو کوئی گالی دیتا ہے، تو آپ اس کے بدل میں اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیجیے۔ وہ گالی دے آپ دعا دیجیے، وہ لڑنے کے لیے آئے آپ خاموشی اختیار کر لیجیے۔ اللہ نے فرمایا جب تم یہ طریقہ اختیار کرو گے تو تمہارا دشمن بھی تمہارا ایک بہترین دوست بن جائے گا۔ یہ آپ ذرا غور کیجئے کہ کتنا پیارا اصول ہے۔ اس اصول کو اگر ہم اپنی زندگیوں کے اندر داخل کر لیں گے اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہمارے سماجی جھگڑے یعنی سوسائٹی کے اندر پیدا ہونے والے جھگڑے، یہ تمام کے تمام جھگڑوں کا حل اس ایک آیت کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ اب آپ دیکھیے قرآن کریم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ قصص کے اندر کہ قرآن کریم کو اللہ نے آپ پر فرض کیا ہے۔ قرآن کریم کو فرض کیا کیا مطلب؟ جس طریقے سے نمازیں ہمارے اوپر فرض ہے یا روزہ ہمارے اوپر فرض ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم کی 6666 آیات جو ہے، اس کے اندر جو تعلیمات ہمیں دی گئی ہے، جو احکامات ہمیں دیے گئے ہیں، یہ تمام کے تمام احکامات تعلیمات ہمارے اوپر فرض ہے۔ جس طریقے سے نمازوں کی پابندی کرنا ہے، اخلاق کے معاملے میں ان چیزوں کی بھی پابندی کرنا ہے۔ جب ہم ان چیزوں کی پابندی کریں گے، کوئی لڑنے جھگڑنے کے لیے آئے اسے نظر انداز کر دے، نظر انداز کر کے ہم ایک دوسرا راستہ اختیار کر لے، یا پھر جیسے قرآن کریم یہ کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کے نیک بندے زمین پر اس طریقے سے چلتے ہیں کہ جب کوئی جاہل ان سے آ کے گفتگو کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، تو اس کو سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب سلام کا مطلب بھی ہم نے صحیح طریقے سے آج تک نہیں سمجھا۔ السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے میں آپ کو میری جانب سے سلامتی دیتا ہوں۔ پہلے سلام کرنا، بعد میں گالی گلوچ کرنا، پہلے سلام کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، یعنی ہم نے اس بات کا اظہار کر دیا کسی شخص کے سامنے کہ میری ذات سے آپ کو سلامتی ہے، پوری طریقے سے آپ کو میری شخصیت سے کسی قسم کا کوئی خوف کھانا نہیں ہے۔ تو خالو سلامہ کا مطلب یہ ہے کہ تم برا کرو، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرو، لیکن میں با اخلاق بن کے، اللہ نے مجھے یہی تعلیم دی ہے، میں با اخلاق بن کے، با کردار بن کے اسی چیز کا مظاہرہ کروں گا۔ تو آپ لوگ مجھے یہ بتائیے، آپ نوجوان ہیں، آپ قرآن کریم کی ان تعلیمات پر عمل کریں گے؟ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے، دو آیتیں قرآن کریم کی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، دیکھیے۔ اب اگر آپ یہ دو باتوں پر عمل کریں گے تو یہ سمجھیے کہ ہم یعنی برائیوں کو ہم ایک 50%، 100%، 10% کچھ بھی آپ سمجھ لیجئے، اس کے اندر سے 2% ہم نے نکال دیا، سمجھیے آپ 2% ہم نے صاف کر دیا سوسائٹی کے اندر سے، ایک مسئلے کو ہم نے صاف کر دیا سوسائٹی کے اندر سے۔ اب جب یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو گئی، ہم نے اس چیز کا امپلیمنٹ کر لیا اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار ہو گئے، پکا ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہم اس طریقے سے زندگی گزاریں گے، لڑائی اور جھگڑا ہرگز نہیں کریں گے کسی سے۔ تو اب اس کے بعد میں دیکھیے، جو آپ کے دشمن تھے یہ دھیرے دھیرے آپ کے دوست بننا پیدا ہو جائیں گے، دوست بنتے چلے جائیں گے۔ جب یہ آپ کے دوست بنتے چلے جائیں گے تو آپ کو ڈر اور خوف آپ کے دل سے خود بخود جانا شروع ہو جائے گا۔
آپ اطمینان کے ساتھ، امن کے ساتھ کسی سوسائٹی کے اندر سکون کے ساتھ آپ زندگی گزار سکتے ہیں یا نہیں سکتے ہیں؟ یعنی قرآن کریم کے، یعنی اللہ کی تعلیمات کے آپ ریزلٹس دیکھیے، آپ جیسے اپناتے چلے جائیں گے اللہ کی تعلیمات کو، اس کے ریزلٹس آپ کے سامنے اسی وقت میں آپ کے سامنے اس کے ریزلٹس آنے شروع ہو جائیں گے۔ اور اس طریقے سے ہوگا کیا؟ ایک شخص دوسرے شخص سے محبت کرے گا، ایک لڑکا دوسرے لڑکے سے محبت کرے گا، ایک عورت دوسری عورت سے محبت کرے گی۔ اس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے پہلے کیا بات رکھی؟ مٹی کے انسان کو سونے کا انسان بننا ہے، اور اسی دنیا کے اندر بننا ہے، اور اسی دنیا کے اندر ہمیں اپنی جنت کی تیاری کرنی ہے۔ ایک لڑکا انجینئر بن کے کسی کے یہاں پر نوکری کرنے کے لیے چلا جائے تو سب سے پہلے کیا وہ جا کر اپنی ڈگری پیش کر دے اور اسے نوکری مل جائے گی؟ نہیں، پہلے اسے کام دیا جائے گا، پہلے اس کی تحقیق کی جائے گی، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو ڈگری لے کر آیا ہے، یہ ڈگری کے مطابق کام یعنی اسکلز اس کے یہاں پر ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھا جاتا ہے نا۔ اسی طریقے سے اللہ نے اس دنیا کے اندر ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ پہلے ہم اس دنیا کی زندگی کو جنت کی زندگی کے اندر تبدیل کریں۔ ہم اس قابل ہے یہاں پر اس بات کا ثبوت دیں کہ ہم جنت میں جانے کے، جنت کی نیشنلٹی لینے کے ہم قابل ہے۔ ہم نے اپنی تربیت کی ہے، ہم نے اپنی خوب مشق کی ہے، سوسائٹی سے جو بری چیزیں ہمارے یہاں پر آتی تھی ہم نے بیچ میں یعنی ایک فلٹر لگا دیا تھا کہ ہمارے اندر سے یہ چیزیں داخل ہونے سے پہلے فلٹر ہو کر آتی تھی، یا پھر ہم اسے وہیں پر رد کر دیتے۔ جو بری چیزیں ہوتی تھی، جو اچھی چیزیں ہوتی ہم فوراً اسے قبول کر لیتے تھے۔ اس طریقے سے آپ کو مٹی کے انسان سے سونے کا انسان بننا ہے۔ جب آپ سونے کے انسان بن جائیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی مدد فرمائیں گے۔ یہ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ 26 جنوری آتی ہے یا 15 اگست، ہمارے اپنے بارکس کے بڑے میدان میں بھی کشتیوں کے مقابلے ہوتے ہیں۔ شاید آپ لوگ آپ جیسا بلے شرم ہے یا ترکی ہے یہ تو آتے ہوں گے، اب دوسروں کا مجھے پتا نہیں، ہماری بستی کے بچے تو آتے وہاں پر کشتی کا مقابلہ دیکھنے کے لیے آتے، اور وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کسی کو پچھاڑ دیتا ہے وہ جیت جاتا ہے، اسے پہلوان کہا جاتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا الٹ ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوان وہ نہیں ہے کہ اپنے سامنے والے کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ نہیں ہے جو اپنے سامنے والے کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جسے غصہ آئے تو اپنی نفس پر قابو کر لے۔ کتنی پیاری بات ہے، آپ دیکھیے کتنے مسائل اس کے ذریعے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ غصے کی حالت میں انسان آگ بگولا ہو جاتا ہے، اور جب اس کے دماغ پر غصہ، اس کی شخصیت پر غصہ چھا جاتا ہے، غالب آ جاتا ہے، تو وہ ایسی حرکتیں کر دیتا ہے جس کے بعد میں زندگی بھر کے لیے اسے پچھتاوا کرنا پڑتا ہے۔ خاص کر نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے اندر یہ چیز زیادہ ملے گی۔ والدین کا بھی اگر مسئلہ آتا ہے، والدین اگر کسی کام کو کرنے کے لیے منع کرتے ہیں تو اس وقت میں بچے والدین کے سامنے بھی بری باتیں یا والدین کے سامنے کچھ ایسی حرکات کر دیتے ہیں جس کے ذریعے سے انہیں زندگی بھر شرمندگی انہیں محسوس ہوتی ہے۔ اگر ہم یہی کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا کہ غصہ آئے غصے کو پی لیا جائے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعلیمات، پانی پی لو، اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے پیش کی ہے۔ اب اس کے بعد میں دیکھیے، میں نے اخلاق کو لے کر چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے، اسے مزید کچھ آگے بڑھانے کی کوشش کروں تو آپ کے سامنے اللہ رب العالمین اس کائنات سے کئی چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ انہی چیزوں میں سے ہر ایک انسان کے قریب تر جو چیز ہے وہ جھاڑ ہے، درخت ہے، جسے آپ ٹریز انگلش میں آپ کہتے ہیں، پلانٹ کہتے ہیں۔ آپ ان کے بارے میں کچھ باتیں اچھی طرح سے شاید جانتے ہوں گے۔ جھاڑ ہے، یہ آپ سے کاربن ڈائی آکسائڈ لیتا ہے، اس کے بدل میں آپ کو کیا دیتا ہے بتائیے؟ آپ آکسیجن دیتا ہے۔ تو اللہ تعالی مسلمان سے، انسان سے یہی چاہتے ہیں کہ آپ کاربن ڈائی آکسائڈ کی جگہ پر بد اخلاقی لے لیجئے، گالی گلوچ کو رکھ لیجئے آپ۔ اب اس کے بدل میں آپ انسان ہیں، مٹی کے انسان، آپ کو سونے کے انسان میں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے،
تو آپ کاربن ڈائی آکسائڈ کو لے کر آپ سامنے والے کو کیا دیں گے؟ آکسیجن دیں گے. اس کی زندگی گزارنے کا سامان اسے آپ کو مہیا کرنا ہے. یہی انسانیت کی معراج ہے, یہی انسانیت کا عروج ہے. اگر انسان اس راستے کو چھوڑ کر گالی کا جواب گالی سے دے گا, مار کا جواب مار سے دے گا, تو کسی سوسائٹی کے اندر امن ہرگز قائم نہیں ہو سکتا. اور سوسائٹی کے اندر امن قائم کرنے کے لیے میرے جیسے 40 سال 60 سال 70 سال یعنی یہ لوگوں کی عمریں تو ہو چکی ہے. اب آپ لوگ ذمہ دار ہے سوسائٹیز کو بنانے کے لیے. آپ اپنے اخلاق کے اندر تبدیلی لے کر آئیں گے, اس کے ریزلٹس آپ کے سامنے آئیں گے. ریزلٹس کے لیے میں ہمیشہ کچھ باتوں کو سامنے رکھتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں ایک دوسری بات کو آپ کے سامنے رکھوں گا. نماز کے بارے میں آپ جانتے ہیں دن میں کتنے وقت کی نمازوں کو آپ ادا کرتے ہیں؟ 5 وقت کی نمازوں کو. اس کے علاوہ سنت ہے, نوافل ہے, اور بعض تہجد گزار بھی آپ کو ملیں گے. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اور مزید عید کی نمازیں آپ کو ادا کرنی ہے. یہ نمازیں آپ کو کس لیے فرض کی گئی, اس کے بارے میں کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ میں بار بار یہ سوال اس انسٹیٹیوٹ سے اٹھاتا بھی ہوں. نمازیں اللہ رب العالمین نے آپ پر کس لیے فرض کی ہے؟ نہیں بتا سکتے. ٹھیک ہے, دیکھیے, نمازوں کو اللہ رب العالمین نے آپ کی تربیت کے لیے, آپ کی شخصیت کی تعمیر کے لیے آپ پر فرض کیا ہے. 5 وقت آپ جو مسجد کو جا کر نمازیں ادا کرتے ہیں, اللہ سے اپنا تعلق جوڑ کر اللہ کے سامنے اس بات کا اظہار کر کے آتے ہیں کہ اے اللہ, میں اپنی شخصیت کو آپ کے سرنڈر کرتا ہوں. آپ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے, آپ کی جو کتاب ہے, اسی کے مطابق میں عمل کروں گا, اسی کے مطابق میں زندگی گزارنے والا بنوں گا. اب آپ دیکھیے, نماز کے بارے میں سورہ عنکبوت کی ایک آیت کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. غور سے آپ اس آیت کو سنیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز پہلے بے حیائی سے روکتی ہے اور منکرات سے روکتی ہے. منکرات ہر وہ چیز جو اللہ کی نافرمانی ہے, ہر ایسا عمل جو سوسائٹی کے اندر کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے. وہ عمل زبان سے نکلنے والے الفاظ کی شکل میں رکھے, وہ عمل آپ کے باڈی لینگویج کی شکل میں رکھے, وہ عمل آپ اپنے جسم کے اعضاء کے ذریعے کسی کو تکلیف, اپنے جسم کے اعضاء کے ذریعے لڑائی جھگڑے کے لیے وہ عمل آپ کریں, یہ تمام کے تمام منکرات کے اندر آتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. اب ایک آدمی 5 وقت کی نمازوں کو ادا کرتا ہے, وہ بے حیائی سے نہیں رکتا ہے, وہ برائی سے نہیں رکتا ہے, تو کیا اللہ رب العالمین اس شخص کی نماز کو قبول کریں گے؟ نہیں کریں گے. نماز کی اصل روح بے حیائی اور برائی سے رکنا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ خاص کر ہماری اپنی سوسائٹی میں, اولڈ سٹی میں, اور پھر اولڈ سٹی سے پھر میں اگر ہماری سوسائٹی بارکس کو اگر لے لوں تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ نوجوان لڑکے نمازی ہیں اور روزے دار ہیں, دین پر عمل کرنے والے ہیں, لیکن غصہ ان کی ناک پر رہتا ہے. ذری سی بات کے اوپر لڑائی جھگڑے کرنا, گالی گلوچ کرنا, یہ آپ اپنی شخصیت کو مسخ کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ اپنی شخصیت کو جہنم کی شخصیت کے اندر تبدیل کر رہے ہیں. آپ اپنی شخصیت کی تخریب کر رہے ہیں, اپنی شخصیت کی تعمیر نہیں کر رہے ہیں. تو نماز آپ کے اوپر کس لیے فرض کی گئی؟ یاد ہے آپ کو؟ بے حیائی اور برائی سے روکنے کے لیے. نماز کی روح کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کو با اخلاق انسان کے اندر تبدیل کر لے, یہ نماز کی روح ہے. اور بے روح نمازوں کا ادا کرنا کیا ہے؟ آدمی 5 وقت کا نمازی رہے, رفع دین, آمین بالجہر, قدم سے قدم, کاندھے سے کاندھا, یہ ساری چیزوں پر یہ زور تو دے, لیکن جو نماز کی روح ہے اس پر کوئی زور نہ دے, تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے یہاں پر ایسی نماز قابل قبول نہیں ہے. تو اب آپ کل سے یا آج عشاء کی نماز جو ادا کریں گے, اس نیت سے آپ نماز مسجد کو جائیے, نماز یا مصلی بچھا کر آپ نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے رکھیے کہ یہ میری نماز میری شخصیت پر اثر انداز ہوگی, میری شخصیت کو تبدیل کرے گی. جب آپ یہ کہہ کر اس ارادے کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے,
آپ کی زندگیوں کے اندر ایک بہترین دھیرے 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 تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، اور اس کے اثرات آپ دنیا ہی کے اندر دیکھیں گے۔ آپ با اخلاق بن گئے، با کردار بن گئے، لین دین میں آپ سیدھے ہو گئے، والدین کے اطاعت گزار ہو گئے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے والے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے، آپ کو وہ درجوں پر نماز پہنچا رہی ہے جو درجوں کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اگر نماز یہ چیزیں آپ کے اندر پیدا نہیں کر رہی ہے تو پھر وہی بات ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، یا سورہ نساء میں جو آیتیں، بہت ساری آیات قرآن کریم میں آئی ہے۔ خرابی نمازی بھی ہے، اللہ کا فرمان یہ ہے کہ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں۔ لوگوں کو نہیں دکھانا ہے، لوگوں کو مسجد کو جا کر اخلاق اور کردار کا آپ کو، یعنی لوگوں کے سامنے عملی مظاہرہ آپ کو پیش کرنا ہے۔ لوگ دیکھ کر یہ کہیں کہ ہاں یہ بانمازی مسلمان نوجوان، یہ بانمازی مسلمان عورتیں، یہ نمازی مسلمان سوسائٹی ہے۔ تو آپ کو اس طریقے سے عمل کرنا پڑے گا۔ جب آپ اس طریقے سے عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی آگے کی طرف لیتے چلے جائیں گے تو آپ کو ہر موقع پر کامیابی ملے گی۔ اس کے لیے ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں، پھر سے بات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، جمعے کی نماز تو تقریباً تمام کے تمام مسلمان ادا کرتے ہیں، لیکن میں ایسی جمعے کی نماز کو میں نہیں مانتا، میں مجبور ہوں، اور روز کی نمازوں کو بھی میں نہیں مانتا، کیونکہ آپ کوئی کام کرتے ہیں یا میں تجارت میں، دکان میں، کسی کمپنی میں، کسی کارخانے میں پیسہ لگاتا ہوں تو میری نیت فائدہ حاصل کرنے کی رہتی ہے یا نہیں ہے؟ آپ ریزلٹس کیا چاہتے ہیں؟ اب آپ یہاں پر انسٹیٹیوٹ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے تو کچھ آپ کا مقصد ہے نا، کچھ پرپس ہے آپ کا کہ مجھے نوکری کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، مجھے فائدہ حاصل اٹھانا ہے، اس کے ریزلٹس میرے سامنے آنے ہیں۔ تو اسی طریقے سے نماز ادا کرے کوئی رزلٹ نہیں، یا پھر اسی طریقے سے روزے رکھے اس کا کوئی رزلٹ نہیں، تو آپ اچھی طریقے سے جان لیجئے کہ اللہ کے پاس یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں، اور اس کا رزلٹ اسی دنیا کے اندر آنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین ثواب کا جب ذکر کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ۔ جو نیک انسان ہیں یہ ان کو اللہ رب العالمین دنیا میں ثواب دیتے ہیں پہلے، اور اس کے بعد میں آخرت میں اس کا ثواب دیتے ہیں۔ اب ہماری سوسائٹی نمازی ہے، روزے دار ہے، تو اس کے ریزلٹس کیا ہے؟ اب ریزلٹس یہی ہونے چاہیے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر چلتے پھرتے فرشتے غیروں کو نظر آنے چاہیے۔ ہم معاملہ کسی انسان کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے تو اس کو انسان کی جگہ خدا سمجھ کر ایسا معاملہ کرے کہ ہم کسی طریقے سے ہم اپنے خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہر ایک انسان کے ساتھ جب معاملہ کرے، بات چیت کرے، یا اس کے ساتھ کسی قسم سے کوئی ہمارا تعلق پیدا ہو تو ہم یہی سمجھے کہ میرا یہ تعلق، میرا یہ معاملہ کسی انسان، کسی شخصیت کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور میں اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اب اس کے بعد میں دوسری خرابیوں کی طرف میں آپ کو لیے چلوں گا۔ آپ سورہ لقمان اٹھا کر دیکھیں گے، حضرت لقمان علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں؟ حضرت لقمان علیہ السلام کو تو آپ جانتے ہوں گے نا؟ نہیں جانتے؟ ایک بعض تو نبی بتاتے ہیں اور بعض ایک نیک شخصیت کے طور پر آپ کو پیش کیا جاتا ہے۔ سورہ لقمان کے نام سے آپ کو قرآن کریم میں ایک سورہ بھی ملے گا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی ہیں، بڑی پیاری نصیحتیں ہیں۔ یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کر۔ اور اس کے بعد میں یہی حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اے میرے پیارے بیٹے، لوگوں کے سامنے وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز کو اونچی مت کر، کیونکہ زیادہ اونچی آواز گدھے کی آواز ہے اور اللہ کو یہ آواز پسند نہیں ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ نے گدھے کو پیدا کیا، گدھے کی آواز بھی اللہ ہی نے بنائی، پھر اس کے بعد میں قرآن میں یہ کہنا کہ گدھے کی آواز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ذرا آپ غور کیجئے، یہاں پر بات ایسی نہیں ہے۔
بلکہ آپ جانوروں پر غور کریں گے، ان کی آواز پر آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ گدھے کی آواز 80 ڈیسیبل سے زیادہ آتی ہے۔ ڈیسیبل کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا؟ ہاں، تو 80 ڈیسیبل سے اگر کسی کی آواز اونچی ہو جاتی ہے تو یہ آواز انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، یہ ساؤنڈ پولیوشن کے اندر آتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ ہم اونچی آواز کے ذریعے کسی انسان کی یعنی اس کی صحت کے اوپر ہم اس کی صحت کو ہم خراب نہ کریں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے مثال لے کر گدھے کو ہمارے سامنے تمثیل کے طور پر پیش کیا ہے، دوسرا کچھ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد میں ہم اپنی زندگیوں پر ذرا نظر ڈالیں، دوست و احباب کے ساتھ کسی کے گھر کے باہر ہم بیٹھتے ہیں اور رات کے وقت میں اس طریقے سے ہنستے ہیں یا باتیں کرتے ہیں، گھر کے اندر سونے والے مرد و عورتوں کی نیندیں خراب ہو جاتی ہیں۔ یا پھر اسی طریقے سے آج کل تو یہ بات عام ہو چکی ہے، بولٹ کا سائلنسر نکال دیا جاتا ہے یا اس سے پٹاخے لگائے جاتے ہیں، یا کسی کی شادی ہوتی ہے تو ہارن بجاتے ہوئے ایک اجتماع کی شکل میں راستے سے نکلتے ہیں اور ساری ٹریفک کو خراب کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نمازیوں کی، روزے داروں کی، مسلمانوں کی، مومنوں کی سوسائٹی ہو سکتی ہے جن کو قرآن کریم کی تعلیمات کا عطا پتہ تک نہیں ہے، بس الف لام میم سے والناس تک یہ ختم کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ آئے تو تراویح کی نماز میں سن کر ثواب حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ ایک ہی ایسی کتاب ہے جو سننے سے ثواب دیتی ہے، اس کے علاوہ دنیا کی جتنی کتابیں پڑھی جاتی ہیں انہیں اپنی پریکٹیکل لائف میں لایا جاتا ہے۔ بڑی تعجب اور افسوس کی بات ہے، یہ کتاب بھی پریکٹیکل اپنی زندگیوں کے اندر لانے کے لیے تھی، مگر ہم نے اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو اب آپ دیکھیے حضرت لقمان علیہ السلام نے بیٹے سے کیا کہا، وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اب آپ کے سامنے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ایک، کوئی گالی دے آپ کو کیا کرنا ہے؟ گالی نہیں دینا ہے، دعا دیجیے آپ۔ کوئی لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے آئے، کیا کریں گے آپ؟ لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ اچھا، جو آپ کا دشمن ہے اس کے بعد میں آپ کا کیا ہو جائے گا؟ پکا آپ کا جگری دوست بن جائے گا۔ کر کے دیکھیے آپ، اگر نہیں ہوگا تو آپ مجھ سے سوال کیجئے۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ کوئی زیادہ یعنی بد اخلاق ہے، نہیں سمجھتا ہے، خالو سلامہ، یہ راستہ آپ کو اختیار کرنا ہے۔ پھر آواز کے مسئلے میں ہماری سوسائٹی کے اندر یہ فساد، یہ فتنہ بڑے عروج پر پہنچ چکا ہے۔ اب اس کے لیے میں تو آگے جاتا ہوں، لوگ چاہے برا مانے، لوگوں کو اچھا لگے یا برا لگے، میں یعنی کھل کر کہنے کا عادی ہوں باتوں کو، تو آپ لوگ میری بات سے برا مت مانیے۔ اب میں اس کے اندر اگر اذان کو لے لوں، میں اس کے اندر ایسی تقریر کو لے لوں جو ساؤنڈ یعنی لاؤڈ اسپیکرز کے ذریعے مسجد سے لگا دیے جائیں اور 80 ڈیسیبل سے آگے آواز